اور آپ میں سے بہت سے لوگ تو شاید مجھے جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی تقریب کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، لارڈ نذیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لندن سمیت پوری دنیا میں جتنا رول آف لا، سویلین سپرمیسی، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے شاید ہی کسی شخص نے کیا ہو۔ اور جو ہمارے یہاں اسپین کے دوست ہیں، جوزف صاحب، ہر ایکسیلنسی ایسابیل لوپس اور پاکستانی کونسل جنرل، سب کو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج 5 فروری کے حوالے سے جو ہم ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال، آج سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ انہیں ہم اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ واقعی کشمیر کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ لارڈ نذیر صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنے شہریوں کی پہچان ہوا کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ملک جو ہے اپنے شہریوں کا تعارف بن جایا کرتے ہیں، لیکن لارڈ نذیر وہ قابل فخر ثبوت ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے گزشتہ رات بھی جب لارڈ نذیر صاحب آئے تو ان سے بات چیت ہوئی، اور لارڈ نذیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے جذبات سے کام لیتے ہیں، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے۔ انہوں نے اسپین کے جو دوست ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگوں کو جو یہاں کی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اس فورم کا حصہ نہیں بنیں گے، جب تک آپ جو یہاں کی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو یہاں کی پولیٹیکل تنظیمیں ہیں جو لیڈنگ رول پلے کر رہی ہیں، جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کیسے آپ اپنا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ کیسے اجاگر کر سکیں گے۔ یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت جو کشمیر کر رہا ہے، خوش قسمتی سے مجھے بھی بھارت 2-3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر سو کالڈ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو کشمیر میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں انتہائی ذمہ داری سے آپ لوگوں کو بات کہہ سکتا ہوں کہ گوانتا نامہ مووے میں جو دنیا کے بااثر اخبارات، نشریاتی ادارے دکھاتے رہے ہیں، وہ کچھ ظلم نہیں ہے جو کشمیر میں کیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، شدت پسند کہا جاتا ہے، جارحیت پسند قرار دیا جاتا ہے، لیکن بھارت جو کچھ کر رہا ہے کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ ابھی اوباما کا فریش وزٹ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے ادارے اکانومسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، فائنینشیل ٹائمز دیکھ لیں آپ، ایون کہ لندن کا ڈیلی میل وغیرہ دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، امریکہ کے اخبارات، کسی نے کشمیر پر ایک لائن بھی، ایک سطور بھی نہیں لکھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں، آیا کہ انہیں حل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو تھوڑی سی وقت انتہائی آپ لوگوں کے پاس بھی کم ہے چونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ صدر نکسن نے کہا تھا کہ پروپیگنڈا پر خرچ کیے گئے $1 اسلحہ پر خرچ کیے گئے $10 سے بہتر ہے، اور میرے خیال سے بھارت پروپیگنڈا بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے۔ یعنی ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی جو حالیہ انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی نے جس طریقے سے جو مظالم اٹھائے ہیں، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنے والے، جمہوریت کے چیمپئن، بتانے والے کہ دنیا میں رول آف لا کیسے قائم ہوتا ہے، وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم پر خاموش کیسے نظر آتے ہیں۔ کشمیر کے اندر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ 60 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کاز کو دفن نہیں ہونے دیا، اس سوچ کو، کیونکہ کشمیر جو ہے اس وقت ایک نظریہ بن چکا ہے۔ جس طریقے سے لارڈ نذیر صاحب انتہائی مشکل حالات ہوتے ہیں، اور شاید میں اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ ہاؤس آف لارڈ میں بھی اس طریقے سے پاکستان اور پھر کشمیر کی بات کرنا، لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے خاص طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنا ایک انتہائی کٹھن کام ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے لارڈ صاحب یہ مشکل کام کر رہے ہیں بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اسپین آیا اور یہاں پر دیکھا کہ یہاں جو ایک بہت اچھی ریسپیکٹیبل گیدرنگ جو ہے آپ لوگوں نے اکٹھی کی کشمیر کے لیے، یہ یہاں پر ہمارے اسپینش لوگ بھی موجود ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ واقعی کشمیر جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کا حل آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ لوگ ان جمہوریت کے چیمپئن لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اپنی جو تقریر ہے انتہائی مختصر کروں گا، اور ایک شعر کے ساتھ جو آج کشمیر کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے اور وہ جو حالات فیس کر رہے ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر شاعر نے کہا تھا کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ شکریہ۔
شکریہ. پورے راز کے نام